کرے. قل آپ کہہ دیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں کس کی؟ برب الفلق، اس پروردگار کی جو اندھیرے کو ختم کر کے اندھیرے کو پھاڑ کر اس میں سے روشنی لانے والا ہے. اس کا تو سہارا لیا، لیکن سہارا کن سے لیا؟ سہارا لیا من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اسی نے پیدا کی. یہ نہیں کہا کہ شر سے سہارا لیا، شر سے پناہ مانگی، اے اللہ ہم شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. نہ، اس میں ایہام تھا، اس میں یہ وہم تھا کہ سننے والا شر کو مستقل کوئی طاقت نہ سمجھ لے. تو فرمایا کہ شر کوئی مستقل طاقت نہیں، شر بھی وہ ہے جو اسی کا ہی پیدا کیا ہوا ہے. یعنی اسی نے چیزیں پیدا کی، انہی میں شر کا پہلو بھی ہے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں میں پناہ لیتا ہوں رب الفلق کی، کس چیز سے؟ اسی من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا اسی کے شر سے. تو شر کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. خیر کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ عقیدہ ہے ہم اہل اسلام کا. اس سے پہلے ایران کے آتش پرستوں کا یہ عقیدہ رہا کہ دو طاقتیں ہیں برابر کی، خیر اور شر. خیر کو وہ عزت کہتے ہیں اور شر کو اہرمن، کہ یہ دو طاقتیں برابر کی ہیں، خیر اور شر کی، اور خیر اور شر کے لشکر لڑتے رہے یہاں تک کہ خیر کا لشکر غالب آیا. یہاں سے وہ ابتدا کرتے ہیں. تو ابتدا میں انہوں نے کتنی چیزیں مانی؟ دو. اور ہم نے ابتدا میں ایک ہی ذات کو مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دونوں سلسلے چلے، خیر کے اور شر کے منبع. آدم کو اگر اس نے پیدا کیا تو جس آدم کے مقابلہ میں ابلیس نکلا، اس ابلیس کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو ابلیس خدا کے مقابلے کی اور خدا کے برابر کی قوت نہیں. یہ اگر برابر کی قوت ہے مقابلے کی تو آدم کے لیے ہے. خدا تو دونوں کو پیدا کرنے والا، اس کا کوئی مقابلہ کس طرح کر سکے اور کیسے کر سکے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آدم کو پیدا کیا، یہ ہمارا اعتقاد ہے. اور ساتھ یہ اعتقاد ہے کہ ابلیس کو بھی اسی نے پیدا کیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ابراہیم کو خدا نے پیدا کیا، ساتھ ہی یہ عقیدہ ہے کہ نمرود کو بھی خدا نے پیدا کیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا، ساتھ ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ فرعون کو بھی خدا نے پیدا کیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کو حضور نے پیدا کیا، ساتھ ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا. تو شر جو ہے اس کا مستقل وجود ماننا، اس کو مستقل طاقت ماننا، یہ اسلام میں نہیں. یہ آتش پرستوں کا عقیدہ تھا، زرتشتیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ برابر کی ایک قوت ہے. برابر کی قوت نہیں، یہ ماتحت. اس پر پھر خیالات ابھرتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیوں کی؟ یہ شر کی قوتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیوں کی؟ بھائی پیدا اس لیے کی کہ خیر کی قوتیں جو ہیں وہ اجالے میں آئیں. اگر یہ شر کی قوتیں نہ ہوتی اس وقت خیر کی قوتیں کھلتی نہ. اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کے ہاتھوں جس طرح معجزات صادر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار موسیٰ کے ہاتھ پر کیا، کبھی وہ اظہار ہوتے؟ اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم کے پاؤں پر آگ گلزار نہ ہوتی اور خدائی قدرت کا اظہار ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو شر کو پیدا کیا وہ اسی لیے پیدا کیا کہ اس کے مقابلے میں دنیا خیر کے اجالوں سے واقف ہو جائے.
کہ جو خدا رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر وہ روشنی کو دکھاتا ہے، وہ صبح کو سامنے کرتا ہے، اسی خدا کی قدرت ہے کہ اس نے خیر اور شر کے دونوں منبع پیدا کر دیے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم اور مہدی وہ اپنے اپنے وقت میں ہوں گے۔ عیسیٰ بن مریم اتریں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، تو یہ دنیا کے آخر میں خیر کا نشان ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت کے لیے بھی ایک دجال کو ظاہر کر دیا کہ شر کا منبع بن کر جب یہ آئے تو خیر کے منابع عیسیٰ بن مریم ہوں یا مہدی سامنے ہوں، ہر طرف دونوں کا مقابلہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ خیر اور شر کا مقابلہ ہوتا رہے، اور فرمایا وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کیا کہ خیر اور شر کا مارکا آپس میں رہے، خیر اور شر کے لشکر آپس میں ٹکراتے رہیں، خیر اور شر کی قوتیں آپس میں نبرد آزما رہیں۔ وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، پیدا اسی لیے کیا انسانوں کو۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اور تیرے پروردگار کی بات پوری ہو چکی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو پیدا کیا، تو اس کا پتہ چلا کہ پیدا کرنے والا وہ ایک یا دو قوتیں نہیں، اللہ خالق کل شے، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ایک خدا کے مقابلے میں اور کوئی قوت نہیں۔ ابلیس ہے تو اسی کا پیدا کیا ہوا، فرعون ہے تو اسی کا پیدا کیا ہوا، نمرود ہے تو اسی کا پیدا کیا ہوا، ابو لہب ہے تو اسی کا پیدا کیا ہوا۔ ابتدا سے ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی رہے گی، دو نہیں۔ تو یہ دوئی کا عقیدہ ہے ایران والوں کا، حضور کی تشریف آوری سے پہلے، اور تثلیث کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ وہ تین قوتوں کو مانتے ہیں۔ ہم اس وقت اپنے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں اللہ ایک ہے اور ہمیں حکم ہے کہ اس کی پناہ میں آئیں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو من شر ما خلق میں اس توحید کو پختہ کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے شر سے۔ تو خدا کے کارخانے میں ان چیزوں کو پیدا کرنا کہ جن میں شر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں۔ اس کو ہمارے بزرگ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کیا کرتے تھے کہ بیت الخلاء کوئی پسندیدہ چیز نہیں، لیکن پورا مکان کتنا ہی عالی شان کیوں نہ ہو، اگر اس میں بیت الخلاء نہیں، اگر اس میں ٹوائلٹ نہیں تو وہ مکان نامکمل رہے گا، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا کھلا کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ جگہ نہیں تو کوئی بھی اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اب بیت الخلاء اپنی جگہ کوئی کشش کی چیز نہیں، کوئی پسندیدگی کی چیز نہیں، لیکن ایک ضرورت کی چیز ہے، اور اس کے بغیر بڑے سے بڑا مکان بھی نامکمل سمجھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کل کارخانہ جتنا بھی کائنات کا ہے وہ گویا ایک کوٹھی ہے، ایک باغ ہے جو خدا نے لگایا، اور اس میں جو شر کے منبع تمہیں نظر آ رہے ہیں اور تاریخ مختلف شر کے منابع کا پتہ دیتی ہے، یہ وہ ضرورت ہے جس کی بنا پر خیر کی جلوہ آرائی دنیا میں ہوگی، خیر کی قدر ہوگی۔ در کارخانہ عشق از عشق ناگزیر از کفر ناگزیر است، دوزخ کرا بسوزت گربو جہل نہ باشد، کہ اگر ابو جہل نہ ہو یا اس جیسے اور نہ ہو تو آخر دوزخ نے جلانا کن کو ہے؟
در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است دوزخ کرا بسوزت گر بولاب نباشد. سو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی مقام پر جو فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو اسی نے پیدا کیا. معلوم ہوا کہ شر کو پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں. اگر اتنا ہی ہوتا من شر یا من الشر یا من الشرور اتنا ہی ہوتا تو توحید خالص ہو کر سامنے نہ آتی. توحید خالص ہو کر تبھی آتی ہے کہ پروردگار وہی، پالنے والا وہی، اسی کی پناہ تلاش کرو، اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور پناہ مانگو اسی شر سے جس شر کا پیدا کرنے والا اور ان اشیاء کا پیدا کرنے والا بھی وہی ایک ہے. اس کے مقابلے کی کوئی اور طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی وہ شر ہیں، اور ہر شر میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو لپٹا ہے. اس کی مثال دیکھیے کہ انسان ہے، اس کے لیے بکری خیر ہے یا شر ہے؟ ایک انسان نے بکریاں پالی یا دوسرے انسانوں نے پالی تو بکریاں، بھیڑیں، دمبے یہ جو پلے ہوئے ہیں تو انسان کے حق میں یہ خیر ہے یا شر؟ خیر. کیوں؟ یہ انسان کے کام آتی ہیں. اور درندہ، شیر، بھیڑیا، چیتا یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ شر ہے. وہ بھی جانور وہ بھی جانور، وہ بھی جانور وہ بھی جانور. اس جانور کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ جان کا ہے. یعنی بکری ذبح ہوگی تو یہ جان لے گا، شیر آئے گا تو یہ جان دے گا. تو معاملہ تو جان کا ہے. جان کا معاملہ ان جانوروں سے یہ خیر کہلائے، اور جان کا ہی معاملہ ان جانوروں سے اور وہ شر کہلائے. یہ کیا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا. اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی شر بنایا اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہے. مثلا مثال کے طور پر ابو جہل ہے یا ابو لہب، یہ نرا شر ہے، لیکن ان کے شر کے باعث اللہ تعالیٰ نے کمالات محمدی کو چمکایا. اور جہاں بھی ہدایت کا کوئی ستارہ چمکا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا فیض ہے، ہر دور اول میں اور ہر دور آخر میں. لیکن حضور کے جو کمالات ہیں وہ چمکے ان مخالفتوں کے باعث. موسیٰ کے کمالات چمکے فرعون کی مخالفتوں کے باعث. تو جو چیز شر ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو چیزیں پیدا کی ان میں بعض تو وہ ہیں کہ جن کی فطرت میں برائی، اور بعض وہ ہیں جن کے حالات میں برائی. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی فطرت میں برائی، مثلا سانپ یا بچھو اگر یہ کسی کو کاٹتے ہیں تو دشمنی کی وجہ سے یا ان کی فطرت ہی ایسی ہے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کچھ ایسی چیزیں پیدا کی، سانپ، بچھو، درندے، اس قسم کی چیزیں پیدا کی جن کی ذات میں دشمنی نہیں، ان کی فطرت میں یعنی یہ چیز ہے. لوگ کہتے ہیں نیش اقرب نہ آز پے کینس مقتضائے طبیعتش اینس، کہ بچھو جب کاٹتا ہے تو وہ دشمنی کی بنا پر نہیں، اس کی طبیعت کا مقتضا ہی یہ ہے. یہ فطرت. بعض انسان بھی ہوتے ہیں کہ جو بدی میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ بچھوؤں کی فطرت ہو جاتی ہے.
پچھلے دنوں اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امریکہ میں ایک انسان مجرم ہو کر عدالت میں پیش کیا گیا، جس کا جرم یہی تھا کہ وہ انسانوں کو باہر سے پکڑ لاتا اور گھر میں کرسی پر بٹھا کر کرنٹ چھوڑتا، جب وہ مرتا تو ان کو کہیں پھینک دیتا۔ آخر کار پکڑا گیا تو عدالت نے اسے پوچھا کہ تو جو اتنے انسانوں کو مارتا تھا کاہے کے لیے مارتا تھا؟ کوئی ان کا مال تو چھیننا نہیں، لیکن کرسی کہنے لگا کہ کرسی پر بٹھا کر میں جب تار لپیٹتا اور ان تاروں کے ذریعہ میں کرنٹ چھوڑتا تو اس میں مجھے لطف آتا تھا۔ تو اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ اس کی فطرت وہی بچھو والی ہے کہ بچھو عداوت کی بنا پر ڈنگ نہیں لگاتا، اس کی فطرت ہی یہ ہے۔ انسان جب اس مقام پر آئے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا اپنے مقام سے گر گیا کہ بچھوؤں کے درجے میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کچھ چیزیں تو ایسی پیدا کی ہیں جن کی ذات میں یہ شر رکھا۔ انسان اس درجے پر آ جائے تو وہ بھی اسی میں شمار ہوگا۔ تو بچھو، سانپ، درندے، یہ اس میں ان کی ذات میں شر ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی ذات میں شر نہیں، ان کے حالات میں شر ہے۔ مثلا اندھیرا، جب اندھیرا آئے تو چور پہلے سے وہ پروگرام بنائے ہوتے ہیں کہ آج رات فلاں جگہ، فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ۔ تو رات فی نفس ہی کوئی برائی نہیں تھی، رات فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں تھی، اندھیرا فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں تھا، لیکن اس کے سائے میں برائیاں پرورش پاتی ہیں۔ چوری اور ڈاکے کے واقعات اور بدماشی اور بے حیائی کے معاملات اکثر اندھیرے میں اور تاریکی میں ترتیب دیے جاتے ہیں۔ تو اب اندھیرا جو ہے اس کی ذات میں برائی نہیں، لیکن اس کے سائے میں برائیاں ترتیب پاتی ہیں اور پناہ لیتی ہیں۔ تو یہ دوسرے درجے کی برائی ہے۔ ایک برائی وہ کہ جس کی فطرت میں برائی ہو، جیسے سانپ اور بچھو، اور ایک وہ جن کے حالات کے تحت، حالات کے سائے میں برائی پرورش پائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، قل، آپ کہہ دیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ اس پروردگار کی پناہ میں جو اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی لانے والا ہے۔ اور کن چیزوں کی پناہ؟ من شر ما خلق، اولاً ان چیزوں کی پناہ جن کی پیدائش میں خدا نے شر رکھا۔ نمبر 2، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ یہ اندھیرا فی نفس ہی شر والی چیز نہ تھی، لیکن اس کے سائے میں کیونکہ بہت سے شرور ترتیب پاتے ہیں تو دوسرے نمبر میں اس کی پناہ ہے۔ انسان دو دشمنوں کو پہچانے۔ پہلے شر ما خلق، کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر رکھا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، من شر غاسق اذا وقب، اور پھر وہ اندھیرا جو چھا جائے اس کے شر سے، یہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔